صدقہ یہ لفظ جو ہی ہمارے سامنے کہا جاتا ہے، یا صدقہ جو ہی یہ لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو ایک تصور، ایک خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے عموماً وہ لوگ جو بر صغیر میں رہتے ہیں، ہند پاک یا بنگلہ دیش پرانا جس کو گریٹر انڈیا جس کو کہتے ہیں، تو ایک تصور جو ہمارے ذہن میں صدقہ کہتے آتا ہے، گری ہوئی چیز، خراب چیز، سستی فالتو چیز، بیکار چیز، سب سے ہلکی چیز، یا وہ چیز جس کو عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا، یہ صدقہ ہے۔ پھر اس سے آگے تھوڑا سا جو تصورات ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو خیالات صدقہ کہتے ہی ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کالی مرغی، ایک کالی بکری یا بکرا، ایک انڈا جس پہ کالے نشان ہو، نمک جس کو گول گھما کر پھینکا گیا ہو، یا اسی قسم سے جو الٹے پر کی مرغی جو منگل کے دن یا سنیچر ہفتے کے دن اگر دکھ جائے تو ہاں یہ صدقہ ہے۔ تو یہ میکس تک جس کو کہیں گے، ایک سب سے زیادہ جو تصورات ہمارے ذہن میں عمومی آتے ہیں وہ یہی ہے، صدقہ کہتے سب سے خراب چیز۔ اس کی دلیل میں یوں بھی دے سکتا ہوں کہ صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے، عید الفطر میں جو صدقہ جو واجب ہے، جو انسان اس کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ وہ دے، تو اس کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو تصور صدقے کا جو ہلکا ہے، رقیق، سستا، بیکار ہے، وہ اگر دیکھنا ہے تو آپ کسی دکان پر جائیے اور جو فطرے کے گیہوں ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں گے یہ گیہوں کیا بھاؤ ہے تو وہ کہیں گا یہ گیہوں اچھے والے ہیں، یہ آپ لے جائیے گھر پہ کام کے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے تھیلے کی طرف جاتے رہے کہتے یہ گیہوں کا کیا معاملہ ہے تو گھر یہ صدقے اور فطرے کے گیہوں، مطلب وہ آدھے ویسے ہی پسے ہوئے ہوں گے، کیڑے چوکے کھا چکے ہوں گے، مطلب یہ فطرے کے ہے۔ کپڑے کے تعلق سے بھی تصور ہے کہ صدقے میں کپڑا دینا ہے تو خود کے لیے جو کپڑا لیا جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ، اپنی طاقت کے اعتبار سے سب سے اچھا، لیکن اگر وہی صدقے کے کپڑے کا تصور آتا ہے تو پرانا، پھٹا ہوا، خراب، سستا، ریجیکٹڈ، یا اب جو ہم کو خود پسند نہیں، پھینکنا اس سے اچھا کسی کو دے دو، صدقہ کر دو، یہی تصور۔ اس سے ہٹ کر صدقے کا تصور یہاں بھی آتا ہے، ہند پاک میں ہمارے سامنے۔ وہ کب آتا ہے؟ جب کوئی چیز گم جائے، مسجد میں چپل گم گئی، جان دو صدقہ کر دیا اپن نے، گاڑی چوری ہو گئی، جان دو صدقہ گیا اپنا، مطلب جو چیز دل سے تو خرچ کرنا نہیں تھی، چلے گئی، وہ تقدیر میں چونکہ نہیں تھی آپ کے، تو بولے اب یہ صدقہ ہو گیا۔ یہ تصورات عموماً ان جنرل صدقے کے تعلق سے ہمارے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگوں کے، لیکن عموماً، اور کوئی بھی بات عموم پر کہی جاتی ہے، مطلب کوئی بات کو جنرلٹی پر یا زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو زیادہ تر صدقے کا تصور ہم لوگوں کا اسی طرح سے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدقے کے تعلق سے کچھ وضاحتیں بہت ضروری۔ عنوان یہ باندھا گیا صدقہ کسے اور کیسے دے، مطلب صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے اور اسے کنڈیشنز کیا ہو اور کس کو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک سوال بار بار یہاں بھی آتا ہے کہ ایک انسان بڑا صحت مند ہے، اچھا ہے، جوان ہے، وہ مانگنے آتا ہے تو اس کو دے یا نہ دے۔ اسی طرح ہٹے کٹے لوگ گروہ بنا کر، ٹولی بنا کر، گروپ بنا کر گھومتے ہیں اور لوگوں سے صدقات لیتے ہیں، اور کبھی کبھار صدقات نہیں ایکسٹورشن کرتے ہوں آپ سے، جس کو کہتے ہیں نا چھین کر لیتے، مانگ کر لیتے، ڈیمانڈ کر کے لیتے، ہلتے نہیں جب تک آپ نہ دیں۔ تو سوال آتا ہے کیا یہ صدقے میں کاؤنٹ ہوگا؟ کیا یہ صدقہ ہے ہمارا؟ بہت سارے سوالات۔ تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ ایک عنوان رکھا جائے۔ آئیے صدقہ کسے کہتے ہیں؟ تو صدقہ جو الفاظ ہے، جو لفظ ادا ہوتا ہے، یہ صدق سے آتا ہے، سچائی جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو مطلب صدقہ وہ چیز ہے جو سچے دل سے، خالص نیت سے کسی کو دیا جاتا ہے کوئی چیز، وہ صدقہ ہے۔ اور اگر شرعی اصطلاح میں، اسلامک ٹرم یا اسلامک ڈیفینیشن جس کو کہیں گے، اسلامک ٹرم میں، شرعی اصطلاح میں صدقے کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا عطیہ یا ایسا تحفہ جو سچے دل سے، خالص نیت سے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو دیا جائے، وہ صدقہ۔ کوئی ایسا عطیہ، کوئی ایسا گفٹ، چاہے پیسہ ہو، کپڑا ہو، روپیہ ہو، اناج ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، یہ خالص دل سے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ یاد تو یہ صدقے کا معنی ہے، لیکن اگر لفظی معنی لے تو سچائی سے یہ لفظ آتا ہے، صدق سے صدقہ لفظ آتا ہے۔ صدقہ یاد رکھیے، زکوٰۃ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقے کی وہ قسم جو ہم پر دینا واجب اور فرض ہے، اور ایک صدقے کی وہ قسم جو ہم پر دینا نفل ہے۔ یاد رکھیے، مطلب یہ انسان اپنے اعمال کے اضافے کے لیے، نیکیوں کے بڑھوتری کے لیے کرتا ہے۔ یاد رکھیے، تو صدقے کی یا صدقے کے معنی میں کون کون سی چیزیں داخل ہے؟ دونوں ہی داخل ہے، فرض صدقہ اور نفل صدقہ، جس میں زکوٰۃ سب سے اعلیٰ مثال ہے، جو مالی ہم پر ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جو صاحب نصاب۔ اس کو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقہ، فرض زکوٰۃ فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے، اور 8 مد جو زکوٰۃ کی اللہ نے اس کے بعد اس آیت میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں ایکسپلین کی ہے، جو 8 مد زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے۔ تو یہاں زکوٰۃ کے لفظ صدقے کا آیا ہے، تو اسی لیے میں نے کہا صدقے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فرض صدقہ جو دینا ضروری ہے،
نفلی صدقہ جو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا عنوان یہ نفلی صدقے پر ہے، فرض صدقے پر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک عمومی جنرل ٹرم میں صدقے کو ہمارے پاس عمومی طور سے انڈیا میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے خیرات، اور جو فرض ہے تو اس کو نام سے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے صدقۃ الفطر کو عید الفطر کا صدقہ اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو ایک عمومی اعتبار سے میرا آج کا لیکچر یہ نفلی صدقات پہ ہوں گا، یاد رکھیے، فرض صدقات پہ ہم نہیں لیں گے۔ تو قرآن نے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا، اسی طرح جو ہے عید الفطر میں جو ہم چیز دیتے ہیں کھانے کے اناج وغیرہ، اس کو بھی عید الفطر کا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے زیر کفالت جو لوگ ہیں، بیوی بچے اور بھی دیگر لوگ، ان پر خرچ کرنے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، شوہر بیوی پر جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں وہ لوگ جو آپ کے اہل و عیال ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو ان کو آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جو ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مہر کو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے، یہ بھی واجب ہے دینا۔ مہر جو شادی کے وقت طے ہوتا ہے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو جو ہے مہر دو، صدقہ جو بیوی پر جو ہے وہ دو۔ تو یہاں جو ہے عورتوں کو صدقہ دو کہا، جبکہ وہ مہر کے معنی میں ہے، تو یہ بھی ایک معنی ہے۔ اسی طرح معروف جس کو کہیں گے معروف یا عمومی جو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی جو کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی نیکی کریں گے، اس کو بھی حدیث میں صدقہ کہا گیا ہے۔ آئیے اس کی مثال لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، مطلب انسان کے ہر جوڑ کے اعتبار سے وہ صدقہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں صدقہ کرنا ہر جوڑ پر واجب ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اور کسی کو جو ہے سوار پر سوار کرتے یہ بھی صدقہ ہے۔ مال و دولت یا تو کسی کو دے یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم اپنے قدم مسجد کی طرف لے جاتے ہو تو یہ مسجد کی طرف قدم لے جانا بھی صدقہ ہے۔ تو گویا ہر ایکٹ، ہر عمل جو خالص نیت سے انسان کرتا ہے وہ بھی صدقہ کہا گیا ہے، اور ہر جوڑ پر انسان کے صدقہ واجب ہے۔ اور یہاں دیکھیے جو باتیں کہی گئی کتنی عام ہے، لیکن اس کو ہم کتنا، جس کو ہم عمل کے اعتبار سے کتنا چھوڑ چکے ہیں۔ کوئی سواری پر کسی کو سوار کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسکرا کر دیکھنا اپنے بھائی کو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو عمومی اعتبار سے ہر نیکی کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی کی مالی مدد اپنے خوشی سے کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آج انشاءاللہ میں اسی نفلی صدقے کو یا خیرات جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، صدقات اور خیرات ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، اس کے بارے میں ہی ہم انشاءاللہ نہ ہم اچھے نیکیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے چونکہ وہ بھی صدقہ ہے، نہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، نہ مہر کے بارے میں، ہم نفلی صدقات کے بارے میں انشاءاللہ آج دیکھیں گے جو عموماً لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، اور جس کے تعلق سے وہ خیالات جو میں نے شروع میں رکھے جو گھٹیا اور ادنا کے ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یاد رکھیے اس کو خیرات بھی جو ہے عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ صدقہ یاد رکھیے کہ اختیاری عبادت ہے۔ صدقہ یا خیرات جو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک اختیاری عبادت ہے، مطلب یہ ایک نفل عبادت ہے، اور انسان جو اس کے لیے اختیار رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہو، وہ ضرور صدقہ کرنے کی جو ہے کوشش کرے، یاد رکھے۔ اور یہ فرض نہیں، یاد رکھے، جو صدقات کی بات ہم کر رہے ہیں، خیرات جس کو کہتے ہیں، یہ فرض عبادت نہیں ہے، یہ نفلی، یاد رکھے۔ اس کے کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال پر کچھ حقوق ہے، جس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، بے شک ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کے دینے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم نے صدقات کے دینے کا، یاد رکھیے، اہتمام کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح صدقہ کرنا قابل رشک عمل ہے، یاد رکھیے، قابل رشک۔ رشک سمجھتے ہیں آپ؟ رشک جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی ایک نوجوان گزر رہا ہے تو کچھ نوجوان یا کچھ بوڑھے لوگ کہتے ہیں اس کی جوانی پہ رشک آتا ہے، مطلب یہ نوجوان اپنی جوانی کا اتنا بہترین استعمال کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے میں اس جیسا ہو جاؤں، رشک آتا ہے، اس کو بولتے ہیں رشک۔ رشک سمجھتے نا، مطلب آپ کسی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں، اس کو کہتے ہیں رشک۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صدقے کی جو بات کر رہا ہوں میں، یہ قابل رشک عمل ہے. مطلب اگر کسی کو آپ صدقہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاش کہ میں اس کے جیسا ہوتا مالدار تو میں بھی اس کے جیسا خرچ کرتا. قابل رشک عمل. اور قرآن اور سنت میں بہت ہی کم اعمال کو قابل رشک بتایا گیا ہے، مطلب جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا کرتا. بہت کم اعمال ہے. اس میں سے ایک حدیث رکھ رہا ہوں، اس کے اندر بھی کچھ اعمال بتائے. قابل رشک مطلب ایسا عمل کہ جس کو آپ دیکھیں تو کہے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو کرتا. تو یہ صدقہ اسی میں سے ایک عمل ہے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا ایک تو اس شخص پر، مطلب 2 آدمی ایسے جس پہ انسان رشک کر سکتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ایسے الفاظ ہیں 2 آدمیوں کے علاوہ کسی کی جیسے ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. اور ایک روایت میں 3 کے الفاظ. تو یہاں فرما رہے کہ 2 آدمیوں کے جیسا ہونے کی انسان خواہش کر سکتا ہے. پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایک وہ شخص پہلا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا ہے. پہلا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. ایسے انسان کو دیکھ کر ہم یہ سوچ سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسا خرچ کرتا. یہ قابل رشک. اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اللہ کے دین کا فہم رکھتا ہے، کتاب و سنت کا فہم رکھتا ہے اور وہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے. ان 2 لوگوں کے علاوہ دوسروں کی جیسی ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا، فہم دیا، بصیرت دی، سمجھ دی، فقہ دیا، اور اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی اگر ایسا علم ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسی عمل کرتا جیسا انسان کرتا ہے. اور وہ خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا. تو ایسے 2 لوگوں کے علاوہ کسی جیسا ہونے کی خواہش نہیں کرنا ہے. تو صدقہ دینا قابل رشک عمل ہے، یاد رکھیے، معمولی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقے کے کنڈیشن کیا ہے، کسے اور کیسے دیں. ٹھیک ہے، تو اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی، کسے دیں انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں. کنڈیشنز. صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں، مطلب لوگوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور مختلف کاموں میں، دینی اداروں کو، مسجدوں کو، مدارس کو جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں، نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں، اس سے کنڈیشنز کیا ہے. اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو خلط ملط کر کے بیکار کر دیتے ہیں، مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں. صدقہ تو دیا اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے، بولو میرا نام، بولو نا میں نے صدقہ دیا، بولو نا. تو بیچاروں کو آ کے مجبور بولنا پڑا فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا تو اب ذرا سکون ہے، صدقہ قبول ہو، ایسا لگ رہا. یہ ہو جاتا ہے، مطلب بلوایا جا رہا ہے. کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں پہ پلتا ماشاءاللہ، دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا. سمجھ رہا ہے بات کو کہ اب زکوٰۃ دے رہا ہے. تو یہاں یہ عمل کیا مطلب ایزا دے کر، تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو، اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا. تو کنڈیشنز کیا ہے ایکسیپٹیبلٹی کی، مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے، ایک نفلی مالی عبادت ہے. تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ، پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی، جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے، فرسٹ کنڈیشن. اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث بڑی واضح بڑی سخت ہے. روایت کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور اس حدیث کو جب آپ روایت کرتے ہیں تو ایک شخص شام سے آج کے جدید دور کے سیریا سے، شام سے نکل کر آتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں، ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہتے ہیں. وہ پوچھتے گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچ کے آپ کے بازو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر پوچھتا ہے ابو ہریرہ میں تم سے شام سے سفر کر یہاں اس لیے آیا صرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ سے. وہ کہتے کیا واقعے میں تو صرف اور صرف شام سے سفر کر کے میرے پاس اسی نیت سے آئے کہ صرف اور صرف حدیث رسول مجھ سے سنے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا ہاں بس یہی انٹینٹ سے نکلا ہوں کہ تم سے کچھ سنوں. تو کہا پھر تمہیں ایک ایسی روایت میں بیان کروں گا جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی، ایک ایسی روایت بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کی، میں نے کسی سے بیان نہیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میں وہاں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، اور یہ کہہ کر آپ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. پانی ڈالا گیا، اٹھایا گیا، ہوش میں آئے.
پھر کہا چونکہ تم شام سے نکل کر میرے پاس آئے صرف حدیث رسول سننے آؤ، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سنائی تھی، میں یہاں بیٹھا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں بیٹھا ہوں، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہہ پھر بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے، پھر پانی وانی وغیرہ اٹھایا، ہوش میں آئے، کہا کہ چونکہ تم سفر کر کے اتنے دور سے آئے اور صرف اس لیے کہ حدیث رسول سنے مجھ سے، تو سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، سب سے پہلے 3 جانے والے، کہا پہلا شہید جو اللہ کے نام میں شہید، دوسرا ایک غنی مالدار انسان وہ دوسرا ہوں گا، اور تیسرا کہا ایک عالم دین، یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے قاری اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دھکے، اور اللہ تعالیٰ اس شہید کو اٹھائیں گا، وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا، اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا، طاقت توانائی کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوا، اپنی جان دے دی، اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے وہ شہید تھا، وہ شہید تھا، تیرا نام ہوا، تجھے شہید دنیا میں کہا گیا، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے اوپر رگڑتے ہوئے جہنم پھینک دیں گے۔ اسی لیے محدثین اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے، شہید جان دے دی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں، انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال، جان مت لو، اس نے جان بھی دے دی، لیکن انٹینشن، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسرا وہ شخص نے مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ بہت خرچ کیا، یہ کیا، اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں، تو شہرت پا گیا، اب کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اس نے لوگوں کو علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو، تعریف ہو۔ یہ ایک روایت میں آتا وہ قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا، اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اچھا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں میں تبلیغ کی، وہ کہیں گے اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا، اللہ کہیں تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے سنا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو، تعریف ہو، کتنا اچھا قاری، کتنا اچھا عالم ہے، دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ اخلاص، اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو یاد رکھیں، لیکن وہ خالص دیا جائے، اس کا اجر بہت ملتا ہے، آگے انشاءاللہ بات رکھوں۔ دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے، اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 267 میں فرما کہا اس میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال روزی میں سے، حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے، یاد رکھیے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائے گا، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو قبول کرتا ہے۔ تو حلال مال سے خرچ کیا جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف قبول کرتا ہے۔ تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا، ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے، ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتہ ہے بچھڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے، بعد میں وہ کٹا بنے گا، مضبوط بنے گا تو ہل چلائیں گا، بہت کام آتا ہے، بکتا ہے قیمتوں میں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسا تم میں سے کوئی ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچھڑے کو پالتا ہے، اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے قیامت کے دن۔ ان ریٹرن مطلب ایسا انویسٹمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ، ایک کھجور انویسٹ کرنا ہے، ان ریٹرن احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا لینا ہے، اللہ کی راہ میں خالص نیت سے حلال مال سے کمایا ہوا، چونکہ کنڈیشن تو ایک تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لمٹ بھی پتہ چلے کم سے کم کیا دیا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتا، چونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کھجوری، چاہے وہ قیمتی والی ہو سستی والی کھجوری ہوا کرتی، ایک لیکن حلال ہو، یاد ہے کیونکہ اللہ حلال کے علاوہ قبول۔ تو سیکنڈ کنڈیشن حلال ہو۔ تیسری چیز جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو، یہ بڑی اہم ہے، کیوں تو ہمارے پاس صدقات کے اندر، لوگوں کی مدد کے اندر حلال چیز میں نہیں ہوں گا اتنا، لیکن حرام چیز میں برابر ہوں گا۔ ہم دو بھائی مل کے ایک ہی اس میں کش مارتے، بولے صدقہ ایک دوسرے کو، صدقہ ایک لے کے نہیں، پورا ایک پٹی لے کر آگے پورے دوستوں میں تقسیم کرتا میں۔ آج کل نوجوان میں بڑا چلتا نا، گٹکا، تمباکو، سگریٹ،
ہم لوگوں نے ایک بہت خرید کے پورا من جملہ جمع ہو کے بڑا 4-5 ہزار کا حقہ لے کے آئے، بولے پورا محلہ کی پیرا اس میں، ماشاء اللہ سب لوگ آرام سے آ رہے، الگ الگ فلیورز ڈال کے آرام سے بولے پیر. تو گویا صدقات، شیئرنگ، بانٹنا وہ حرام کاموں میں بہت ہوتا ہے، حلال میں نظر نہیں آتا ایسا. دیکھیے آپ برے کاموں میں پکچر کے ٹکٹ ایک لاتا اس نہیں بولے میں 4-5-10-20 لاتا پورا کر کے ہفتہ بھر کما کے والد کی جیب میں سے چرا کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے سب کو لا کے دیتا اور برابر جمعے کو سب کو ساتھ لے جاتا اپنے، اس لیے کہ میں اکیلا ہی کوئی کام. صدقہ حلال چیز ہونا ضروری، حلال مال اور حلال چیز. ورنہ کوئی کہے میں نے شراب صدقہ کی، میں نے جوئے میں دیکھو صدقہ کیا، اتنا پیسہ لے جا کر میں نے فلاں کیا. تو نیت اخلاص سے نیت، دوسرا حلال مال سے کیا جائے، تیسرا چیز جو صدقہ کی جا رہی وہ بھی حلال ہو. یاد رکھیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چوتھا، کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے. یہ بڑی اہم چیز، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی نہیں ایک دم ان کے کان میں پڑ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن لفظ استعمال عربی میں ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی. کب تک؟ جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت ہے. وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے. نکل کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے، بیروہا کا ایک باغ ہے، ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے، اس کی کھجوریں. تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ، مدینے کا سب سے قیمتی کھیت تھا اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر. کہا یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بہت اچھا ہے نفع بخش، دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں نفع بخش ہے. کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے اس مال کو صدقہ کیا، آپ جہاں چاہے خرچ کر دے اب اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں ہی تم خرچ کر دو. تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر. بیروہا کا باغ خرچ کر دیا، صدقہ کر. صحابہ میں ایک مزاج تھا، یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ہم کو. عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو 100 روپے چلے گئے. کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے، خطاب کرے، صدقات کی فضیلت، زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے اور جوش میں آپ آ جائے اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے اور نکال کر جوش میں آ کر چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا دیا زبردست آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سن، اگلی بار نہیں. اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا، ملامت ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنی اسی جگہ، ایک دوسرا سینیریو، مطلب ایک سین مسجد کا، خطیب نے خطبہ دیا، آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا. ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی، ملامت ہو رہی. ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا، آپ دوست تو ماشاءاللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا. تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور صرف 500 خرچ کر پائے. صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا، باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں نا، ڈرائی جس کو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے سٹارٹرز نہیں ہو پائے تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک. اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا، نیکسٹ ٹائم کی دعوت وٹری سٹارٹرز اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا. وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک، اگلی دعوت تک. صحابہ کیا تھے، ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وعدے کیے جا رہے نا، تو فوراً تصور کرتے ہیں اچھا یہ ہے سامنے کھڑا. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو. اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہوں نا بغیر، تو چل پڑتے تھے. اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے کتابوں سے. اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے. تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس، انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 6 مہینے میں 10 لاکھ واپس، 6 مہینے میں. ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو، ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں، اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو، گاڑی سیل آؤٹ، بزنس سیل آؤٹ، گھر بھیج دو، پلاٹ بھیج دو، سب دے دیے. اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے نہیں. ارے کیا ہوا؟ ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے. لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بولے چونکہ شرما لے کے بھاگ گیا ہو. اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے. تو وہاں دے دیتے چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو 6 منتھ کے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو صدقے میں تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے جیسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لاجک سمجھ میں نہیں. وہ 10 لاکھ کا سمجھ میں آتا 6 مہینے بعد ریٹرن، اور احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہوتا. لیکن صحابہ کو یہ وعدے بالکل نظر آتے تھے، یہ ہو رہے چلو اس کو. تو وہ اپنے ذہن کو، وہ اطاعت جس کو کہتے ہیں، وہ فرمانبرداری اور وہ وعدوں کو اتنا سچا جانتے تھے کہ عمل کر گزرتے تھے. تو کوشش کریں جو محبوب چیز خرچ کریں. عموماً میں کسی برائی سے کسی کی طرف نہیں بول رہا ہوں، عموماً ہم لوگ سب سے گھٹیا چیز کو ہی صدقہ کرتے ہیں، کپڑے پرانے کو صدقہ کرتے ہیں. لیکن جب 2 جوڑے لیے نئے اس میں سے ایک کر دینا، یہ ہوں گا اصل جو پسند ہے جس اپنے لے لیے. سمجھ، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پرانے کپڑے کسی کو نہیں دینا چاہیے، لیکن صدقہ مت سمجھیے اسے ایک مدد کر دے رہے کسی کا. صدقہ تو تب ہوگا جو اپنی پسندیدہ چیز. ٹھیک ہے. آئیے 5ویں جو صدقات کے تعلق سے کنڈیشن ہے وہ یہ ادنا گھٹیا چیز دینے سے بچنا چاہیے. ادنا اور
بچنا چاہیے. عموماً ہم ادنا اور گھٹیا چیز صدقے میں پرانے کپڑے, کپڑوں میں جو لیسٹ ایک دم بیکار کوالٹی کپڑے, کھانوں کے اناج میں سب سے لیسٹ گریڈ کا اناج لے کر دیتے ہیں. جیسا کہ ایک عام زبان میں کہوں تو گیہوں اگر 20-25 روپے کلو چل رہے ہیں تو صدقے کی 15 روپے کلو والے ہوں. گھر کے لیے اناج لے جاتا ہوں تو 40 روپے کلو کا جو ہے چاول لے جاتا ہوں, لیکن صدقے کے چاول 15 روپے کلو کے خراب چوئی کیڑے والے پتہ نہیں اور کیا کیا آج کل پلاسٹک کے بھی چاول آ رہے ہیں, میں نے سنا جو روپے وہ دے رہے ہیں. اندازہ لگائے کیسا صدقہ, اتنا ناقص. تو تھوڑا تصور بدلنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اچھی دیجیے, گھٹیا چیز دینے سے جو ہے بچیے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 میں فرمایا کہا اس کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز جو ہے چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. یہ اچھے سے بھائی ان کو وہ کرو, برے سے صدقے میں کر دو, زکات میں دو. سمجھ, اللہ کی راہ میں بری چیز بلکہ اچھی چیز دو. اللہ کہہ رہا چھانٹنے کی کوشش مت کرو بری چیز. پھر اللہ نے آگے فرمایا کوشش نہ کرو, حالانکہ اگر کوئی وہی چیز تمہیں دے تو تم لینا نہیں پسند کرو گے. اگر وہی چیز تم کو دے تو لینا پسند نہیں کرو گے, لیکن صدقے میں وہی دیتے ہو. آپ کو اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے جو 2 بھائیوں کو اللہ نے صدقے کا حکم دیا تھا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام 2 بیٹوں کو. ایک بیٹے نے کیا کیا, بیکار قسم کی گھاس لا کے صدقے میں رکھ, اور دوسرے بیٹے نے کیا کیا, ہٹا کٹا ایک جو ہے دمبا, ایک جانور لا کے رکھ. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو, صدقات وغیرہ جب لا کے اللہ کے رکھی جاتی, ایک آگ آسمان سے آتی اور صدقہ ختم کر دیا تھا. یہی صدقہ تھا. مال غنیمت جمع ہوتا جنگ کے بعد, اس امت سے پہلے مالی غنیمت حلال نہیں تھا, جمع کیا تھا آگ آتی ختم کر دیتی. تو ایک نے سڑی ہوئی مطلب بیکار قسم کی گھاس پھوس رکھ دی, اور دوسرے بیٹے نے جو ہے جس کا نام حابل تھا اس نے ایک ہی چیز رکھی, اور قابل نے گھٹیا چیز. اللہ نے حابل کا قبول کر لیا, قابل کا نہیں. تو قابل کو غصہ آ گیا, میں کہا مار دوں گا تجھے. اس نے وہ کیا اور مار دیا. پھر پورا لمبا واقعہ. تو اچھا مال یاد رکھے, کوشش کرے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانی چیزیں آپ کسی کو نہ دے کہ بھائی صدقہ نہیں, لیکن دے, وہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ اللہ یہی ہے تو یہی دے رہا ہوں, لیکن کوشش کرے اچھی چیز دینے کے لیے. اسی طرح جو چھٹی چیز کنڈیشن ہے, دکھاوے اور احسان جتلانے کے لیے صدقہ نہ دے. دکھاوے اور احسان جتلانا, لسٹ میں میرا بھی نام آنا, پھر بعد میں بولوں گا یہ بچے میرے صدقے پہ پلے ہوئے ہیں, ارے وہ کیا میرے سامنے بولیں گے میرے صدقات پہ پلے ہوئے ہیں. دکھاوے کے نہ بلکہ خالص سے ہو, یاد رکھیے. تو دکھاوا اور احسان جتلانا مقصود نہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 میں صدقات کے تعلق سے, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى, کہ اپنے صدقوں کو اذیت اور احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو. اپنے صدقوں کو دینے کے بعد احسان جتلا کر یا اذیت دینے کے لیے وہ کر کے برباد نہ کرو. تو صدقات دینے کے بعد احسان مت جتلائیے. یہ ٹریننگ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو دیجیے کہ وہ احسان نہ جتلائے کوئی چیز کو دینے کے. اسی طرح جو ہے صدقہ جو دیا جائے, دینے کے بعد اس شخص سے کوئی امید نہ ہو کہ وہ سلام کرے, لوگوں میں تعریف کرے, بہت اچھے میرے کو زکات دیتے ہر سال, صدقہ دیتے میں کسی قسم کا بدلہ, یا کوئی سروسز کی میرے کو ارے صدقہ دیتے نا ہر سال, کم از کم آ کے پہنچا تو مار کے جانا, اگر کام والا ہے کہ انسان, کسی قسم کا ریٹرن بدلہ ایکسپیکٹیشن اس سے بالکل نہ ہو. خالص اللہ کے لیے دے دیا جائے مطلب دے دیا جائے. اس آدمی ذرہ برابر بھی جو ہے ایکسپیکٹیشن نہ ہو. اسی طرح جو ہے چھپا کر دینا چاہیے, جتنا ہو سکے چھپا کر, جتنا ہو سکے کتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب کوئی سائے نہیں ہوگا سوا عرش کے سائے کے, اس سائے کے اندر ایک وہ شخص کھڑا ہوگا جو جب سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تھی. اس کا محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہوگا. یہ معنی ہے کہ انسان جب کسی کو صدقہ دے تو اس کو خود بھی سامنے رہ کر نہ دے, اس لیے کہ سامنے والے کو معلوم ہی نہ ہو دینے والا کون ہے. یہ بھی ایک معنی ہے, ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو معلوم نہ ہو, مطلب دینے والے ہاتھ جس کو دیا لینے والے کو معلوم نہیں کس نے دیا. یہ معنی اتنا چھپا کر. اس کا ہرگز معنی نہیں کہ لیفٹ ہینڈ کو آپ پہلے چھپا دے اور رائٹ ہینڈ سے دے صدقہ. جب سیدھے ہاتھ سے دے الٹے معلوم, مطلب جب دیا جا رہا ہے تو دینے والے کو علم ہے کون دے رہا, لیکن لینے والے کو بھی نالج نہیں کہ دینے والا کون ہے. مجھے مطلب کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں رکھ دی تو کسی اور کے ذریعے پہنچ. یہ بہت ساری چیزیں ہم صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ علی بن ابی طالب وہاں اور کہا کہ میرے نکاح کا ارادہ ہے لیکن مال و دولت کی کمی ہے, اب شادی ہو جائیں گی تو کچھ ضروریات ہیں. تو کہا کہ میں ایک زیرہ بیچنے آیا ہوں آپ کو, تو لے لیں آپ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مدد کرنا چاہتے حضرت علی کی, لیکن ان کو نیچا بھی نہیں دکھانا چاہتے, یا ایسا نہیں دکھانا چاہتے کہ تھوڑا ان کو کچھ محسوس ہو کہ میری غربت کی وجہ سے احسان کر رہے ہیں. تو فوراً جو ہے کہتے کہ لاؤ زیرہ میں خریدتا ہوں, کتنے چاہیے؟ تو کہا 480 درہم کے قریب ہونا چاہیے, اتنا تو میرے پاس ہو. تو کہا ٹھیک ہے 480 میں پرچیز کر لیا میں نے, 480 درہمز دی. اس کے بعد علی بن ابی طالب جانے لگے تو کہا علی ذرا واپس آؤ میرے پاس. جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ واپس آئے تو کہا یہ زیرہ میرے طرف سے تمہارے لیے تحفہ. پہلے تجارت ہوئی اور بعد میں گفٹ ہو گیا. اگر وہ پہلے آتے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ اے علی چلو میں خریدتا نہیں ہوں تم سے, دے دیتا ہوں 480 میرے لیے کیا بات ہے, میں ایک مالدار انسان, تو شاید علی بن ابی طالب نہیں لیتے, چونکہ صحابہ میں دینے کا جذبہ تھا, لینے کا جذبہ نہیں ملے گا کسی میں. سب دینا چاہتے ہیں, غریب بھی دینا چاہتا ہے, مالدار بھی دینا. تو ایک طرف تو سیل ہو گیا فنش, سیکنڈ پھر گفٹ میں وہی چیز. یہ کیا کرتے تھے صدقے میں, چھپا کر دے, کوشش کرے چھپا کر دے. اور اگر چھپا کر نہ دے سکے تو سامنے دینے میں کوئی گناہ اور خبات نہیں, جب تک کہ نیت خالص ہو, حلال مال سے دیا جائے, حلال چیز, وہ جو کنڈیشنز آ رہے ہیں
اس لیے کہ کبھی کبھار دکھا کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی تقلید کرتے پیچھے، سمجھے آپ؟ اگر یہ انٹرنیٹ ہے تو یہ دکھا کبھی کبھار بتانا بھی درست ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو صدقات دیں گا، تو کوئی نہیں، اس لیے نہیں اٹھا کہ صحابہ دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ صحابہ کو ذرا شرم آ رہی تھی کہ یہ بہت کم ہو رہا، یہ بہت کم ہو رہا۔ ایک اعرابی تھا، اجنبی بدو بیٹھا ہوا تھا، اٹھا آیا اور چاندی تھی جیب میں، کچھ سکے چاندی کے لا کے ڈال دی، تھوڑے سے ایک مٹھی میں لا کے رکھ، تھوڑے سے چاندی کے، اور چلا گیا۔ صحابہ آر محسوس کر رہے تھے کہ کم ہے، کیسے، اس کو نہیں سمجھا، وہ آیا بالکل بے تکلف تھوڑے سے رکھ دیا۔ اب صحابہ کو جوش آ گیا، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور یہ اٹھ کر دے دیتا ہے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے، جو ٹوٹ پڑتے جو دوڑتے تو چاندی کا ڈھیر لگ جاتا ہے اوپر تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایسے نیک کام کی سٹارٹ کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، سب پیچھے چلنے والوں کو ثواب فرسٹ کرنے والے کو، پہلے کرنے والے کو۔ تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بتا کر بھی دیں، مطلب آپ اعلان ہوا بھائی کون صدقہ دیں گا اور کوئی اٹھ رہا ہی نہیں، آپ اگر اس نیت سے اٹھتے اللہ میری نیت دکھا کے دینے کی نہیں، لیکن اگر میرے دینے سے ان کو جوش آتا ہے، لوگ پیچھے چلتے ہیں تو میں اس کا بھی اجر چاہتا ہوں تجھ سے، لہٰذا مقصد نہیں تو کبھی کبھار بتا، لیکن افضل صدقہ وہی ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسری ہاتھ کو بتانا، مطلب دینے والا دے دے تو لینے والے کو پتہ نہیں کہ کون جو ہے کون اس کو دے رہا ہے، یاد رکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سائے میں 7 لوگ ہیں، اس میں سے ایک شخص ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے تو اس کے الٹے ہاتھ کو اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اسی طرح ظاہر کر کے دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نیت وہاں مخلص ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 271 میں فرمایا کہا، ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ خیر ہے علانیہ دینے سے، مطلب بتا کر دینے سے زیادہ خیر چھپا کر دینا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ سمجھ لیجیے مسجد سے باہر نکلتے، ایک فقیر ہے جو بعد میں نہیں ملیں گا، وہ مانگتا ہے، آپ کو لگتا ہے دینا چاہیے، لیکن آپ ڈرتے کیا، والٹ کھولوں گا لوگ دیکھیں گے بولیں گے بڑا بتا رہا دے رہا ہے، مت سوچیے کیونکہ بعد میں نہیں ہے نا، تو وہاں یہ دکھا کر یہاں آ سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے لوگ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں یہاں یہ ظاہر ہے کہ خیر تو چھپا کر دینا ہے، لیکن کھل کر دینا بھی کوئی برا اور گناہ کا کام ہے جب تک کہ نیت۔ اب آئیے صدقہ دینے کے چند فائدے، اور اس کے بعد صدقہ کس کو دے اس کے ٹائپس وہ لوگوں کے مد رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز، صدقہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ دینے سے تو چیز کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سمپلی ایک مثال دیتا ہوں ایک دم سادی، 100 روپے آپ کے جیب میں، آپ نے 25 روپے صدقہ کر دیے، تو ظاہراً حساب کیسا ہوا، 100 میں سے 25 چلے گئے، بچے کتنے، 75 کم ہوا، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن کیلکولیشن کے اعتبار سے کم ہو جاتا ہے پیسہ، یاد رکھ۔ تو صدقات مال میں اضافہ کرتا ہے، یاد رکھیے صدقہ کمی نہیں کرتا، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 261 میں اللہ نے فرمایا کہا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا، زمین میں بویا، حبۃ انبتت 7 سنابل، اور اس سے پھر 7 بالیاں نکل کر آ گئی، مطلب ایک دانہ لگایا 7 بالیاں سمجھتے نا، جھاڑ جب لگاتے ہیں آپ اناج کا تو بالیاں آتی ہیں اس کی، اور اس میں اناج دانے ہوتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ڈالا 7 بالیاں نکل کر آ گئی۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور پھر اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا اجر کیا ہے، جیسے ایک دانہ بویا، ایک دانے سے ایک جھاڑ لگا جس کو 7 بالیاں آئیں، ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دیتا ہے لوگوں کا۔ تو گویا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا سٹارٹنگ بینیفٹ 1 کا 700 سے شروع ہوتا ہے، باقی ساری نیکیاں 1 سے 10 ہوتی ہے، اور 10 سے 700 سے خرچ کرنا 700 سے شروع ہوتا ہے۔ معلوم آپ کو یہ ایک ایسی نیکی ہے، ساری نیکیاں 1 سے لے کر 10 اور 10 سے 700 حدیثوں میں آتا بڑھتی ہے، وہ بھی انٹینشن کے حساب سے، ایک تو مل جاتا ہے، پھر انٹینشن اچھا تو 2 3 4 10 تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ 700 تک۔ لیکن یہاں مال خرچ کرنے والے کو پہلے ہی جھٹکے میں کہا جا رہا ہے، مثال ایک دانے کی، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں ہر بالی میں 100 دانے آئے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھاتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس کی شرح کے اندر، مفسرین کے اس کا معنی ہے ملٹیپل آف 700 ٹائمز اللہ اجر دے گا پھر نیت کے اعتبار سے، اور کچھ نے تو اس حد تک لکھا کہ 700 یہ سنگل کا ہے، پھر اللہ 1 سے 10 اور 10 سے 70 اس کو بھی کر سکتا ہے، یہ صرف خرچ کرنے والوں کے لیے، دوسرے معاملات میں اتنا اجر نہیں۔ تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، یہ کس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 لگاؤ 700 ملتا ہے اس کے بدلے، تو ہمارے حساب سے کم ہوتا ہے لیکن اخروی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا، صدقہ دینے سے دوزخ سے انسان دور ہوتا ہے، نجات۔ آئیے حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں، آنکھ سے بچو
چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، مطلب ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو، جہنم سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کافی ہو جائے۔ صدقہ 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 جہنم سے دور کرتا ہے۔ آنکھ سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری بھی نہیں ہے، ٹکڑا کیوں نہ ہو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اتنی ہی طاقت اور استطاعت ہے کہ ایک روٹی ہے، دیجیے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ، اگر کوئی اور بھوکا آ جائے تو یہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، افطار کا وقت ہے، نفلی روزہ آپ نے رکھا ہے، فرض روزہ نہیں تھا، تو کھانے کو نہیں تھا، روزہ رکھ لیا۔ شام میں افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایک عورت ہے۔ اس زمانے میں لوگ گداگری، بھیک منگی کو پسند نہیں کرتے تھے، جینوئنلی وہ بیچارے جب آواز دیتا تو کہتی آنکھ سے بچو، چاہے کھجوری کی نہ ہو۔ لٹرلی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، آنکھ سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیا وہ کھجور، خود کو کھانا لیکن دوسروں کو دیا۔ تو صحابہ کا مزاج اسی طرح سے، تو دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ صدقہ تم جو تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ صدقہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھا فائدہ ہے، مال خرچ کرنا انسان میں اچھے خصائل، اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے۔ معلوم آپ، اس لیے کہ جتنی بری عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہے، سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال وجہ ہوتا ہے، اور مال کا جمع کرنا وجہ ہوتا ہے۔ لالچ، حرص، بغض، نفرت، تکبر کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ حسد کیوں ہوتی ہے دوسرے سے؟ ایک آدمی سمپلی ایک اچھے کپڑے پہن کے راستے سے جا رہا، سب حسد کر رہے تھے، کیوں؟ اس کے مال، اچھے کپڑوں کی وجہ سے۔ تو مال حسد کی بنیاد بنتا ہے، اور اکثر گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں مال اس کا ریزن ہوتا ہے۔ تو جو مال خرچ کرنے کی انسان عادت ڈالتا ہے نا، اس کے نفس میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی برائیاں چھٹتی ہے، اس لیے کہ مال جو ہے ایک قسم سے ایسا عمل کرتا ہے کہ بہت آج رشتوں کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ وہ آئیں گے تو کھائیں گے مال، ادھار مانگیں گے مال، مال دیکھیے، تو مال کا خرچ کرنا انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے، اور مال کو جمع کرنا انسان میں برائی اور اس کو جو ہے اسفل السافلین بنے، گھٹیا سے گھٹیا کرتا چلا جائے۔ تو مال خرچ کرنے کی عادت ڈالی، اور صحابہ کا زندگیاں، جو معاشرہ تھا وہ خرچ کرنے والا، بے تحاشا خرچ کرنے والا، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا، دن اور رات خرچ کرنے والا۔ ایک مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بستر پر ہے اور اتنی شدید بیماری ہے کہ ایسا لگتا ہے انتقال ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں بیمار پرسی کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں شاید دنیا سے اب چلا جاؤں گا، موت کا وقت ہے، 100% مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100% بہت زیادہ ہے، کہا آدھا خرچ کر دیتا ہوں، 50% کا یہ بھی زیادہ ہے، تو کہا 1/3 کرتا ہوں، کہا بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ کر سکتے ہو، تو 1/3 کی اجازت۔ جب یہ صحت مند ہو، شفایاب ہو گئے، مطلب بیماری ختم ہو، 1/3 تو خرچ کر ہی دی۔ اس کے بعد ایک معمول بنا لیا، اپنے نوکروں سے کہہ دیا، غلاموں سے، دیکھو میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے، لوگ میرے سے مانگنے آتے ہیں، گھر کے پیچھے ایک کھڑکی بنا دو، کھڑکی کے اندر ایک برتن رکھ دو اور اس میں پیسے ڈال دیا کرنا، لوگ آئے تو پیچھے سے جائے اور بولنا اٹھا کے لے، مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دے۔ تو کام والے ڈال دیا کرتے تھے، جو مانگنے والے آ کر لے جائے۔ اس زمانے میں نے کہا نا لوگ مانگتے نہیں، جو مانگتا تھا وہ بالکل جینوین ہو، بہت مجبور، کہا رکھ دو، لوگ لے جائیں گے، مجھے دینا اچھا نہیں، مطلب حیا آتی کیوں، اور وہ میرے سامنے کمایا بھی ہوتا جتنا خرچ کیا، اس لیے کہ جہاں سے نکلتا ہے وہیں آتا ہے، یہ اصول معلوم ہے نا، جو کنویں کا پانی استعمال ہوتا ہے اسی میں نیا پانی آتا ہے، جو بور چلتی ہے نا اسی کے اندر پانی ہوتا ہے، تو یہ معاملہ ہے، خرچ کرو تو آتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا اچھی خصلتیں پیدا کرتا ہے، اور مال جمع کرنا، ہول کر کے رکھنا برے خصائل، برے کاموں کی اور بری کی وجہ یہ بے صحیح۔ اب صدقے کے مستحق کون، کس کو آپ دیں؟ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلا، صدقے کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار یاد رکھیں، سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہے، کہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں، تو رشتہ دار پہ خرچ کیجیے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجیے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے۔ آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت ایسے ویسے فلاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے، بیوی نے بھاپ لیا، شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے، کہا کیا بات ہے ابو ایوب آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں؟ تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے، کر لو جاؤ۔ بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائیں گا، نکلے خرچ کر کے آئے۔ جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا آج۔ بہت اچھا کیا، کہا کہ اس میں خرچ کیا، تو کہا رشتہ داروں میں، تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے۔ تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی ہے رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے، زیادہ ہے نا۔ آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے، تو بھی بولیں گے لاؤ میرے کو دے دو۔ آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں ہم، چلو ادھر لاؤ۔ نہیں بھائی، وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا، تو بولی کرو، لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی پھر، کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو، تم ان کو مت دو، وہ فلاں اور فلاں ایسے۔ کون سا انسان دنیا میں جس میں برائی نہیں، مجھے بتائیے؟ جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی، بائی ڈیفالٹ ہم ایسے
کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کاری ہے، لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے، اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیویوں، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا، اس کے بعد کس کی برائیاں سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی، تو آئیں گی نا ساتھ رہیں گے، تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا اس میں بھی ہے ہر انسان، لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کے تو آپ کے رشتے اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی بچوں کا پہلا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور ہے، اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور ہے، تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور ہے، تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر دے، تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کر۔ اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بیچ دے۔ لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس۔ ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگس ہو گئے، پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا گاڑی چینج کرنا ہے، مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے۔ اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے، 20 سے، اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی چونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے، تو ایک لمٹ بنائیے سرٹن لمٹ۔ 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، 1 دینار تھا بچوں، 1 دینار اپنے لیے، اب 1 دینار تو جانتا فن تابصر حدیث میں، آپ تیرے کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، اب خرچ کرنا ہے تو چلے گئے خرچ۔ سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، پہلے حقدار۔ دوسرا یتیم، ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے، یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا، کیوں تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے، اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد، سب سے کمزور۔ یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کرتا، تو یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کو پتہ چلتی یتیمی کیا ہوتی ہے۔ ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے، میں باہر یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے ابو کو بلا کے لا۔ لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں، سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشان ہے، اس لیے کہ وہ یتیم کوئی سپورٹر نہیں ہے۔ رکھیے یتیم کا بڑا حق ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا حق ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے سوسائٹی، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے۔ تو یتیم اپنے خاندان کی یتیم، دوسروں کے یتیم، سماج کے یتیم، انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں ہے، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کرے۔ خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق، آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں دوسرے مذاہب میں جو ان کی مدد کیجیے، یتیم خانے ان کی کفالت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں، اور اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے، 2 انگلیاں نزدیک یتیموں کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے یتیموں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے گئے، چونکہ ان کے والد نے راستے سے آپ جا رہے تھے، نعمان رضی اللہ عنہ، کہا نعمان تم نماز کو جاؤ گے کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم ہوں، میرے والد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے۔ تو یتیموں کو وہ حق، آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی تو یتیم حق ہے ان کا، ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد، اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے۔ کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے، چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا، چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو، یتیم۔ تیسرا بیوہ، اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں، اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو، اس کی مدد کی۔ ہم نے یہ قصے تو سنے، کہانیاں تو بولی، واقعہ سناتے ہیں، فلاں عورت برائی کرتے پکڑی گئی، فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی، منہ کالا کیا، فلاں ہی کیا، لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا، ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے، وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا، خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں، ان کے لیے سسٹم بنائیے۔ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام۔ اب اللہ رحم کرے، اب کہاں تک اور کون جو سے بات کی، کوئی سسٹم ہی نہیں۔ پہلے تو کماریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے تو اس کو بیچاری کو کہاں سے، اس کا کوئی سسٹم، تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے، اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گی۔ چوتھا یاد رکھیے مسکین، غریب لوگ، پیسہ نہیں ہے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعد اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے، نارمل لائف۔ کہ تو آج ہم نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا کہ وہ کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر، کیونکہ کھانا ہے اور کھانا تو عام بات ہے، میٹھا کھائیں اس کے بعد، میٹھا تو عام بات ہے، ٹھنڈا کھائیں اس کے بعد، تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی۔ مسکین کا مراد وہ عام زندگی جینے جو مال لگتا ہے بیچارہ نہ ہو وہ مسکین۔ اسی طرح جو ہے پانچواں مسافر، گھر کا تو مالدار کروڑ پتی ہے، آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا، مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا، پیسہ اڑ گیا، مدد کیجیے، یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا۔ اسی طرح چھٹا سوال کرنے لوگ آتے ہیں نا، لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد، میری اس سوال سے مراد وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کر، پروفیشنل نہیں،
جنہوں نے اپنے گداگری کو پروفیشن بنا دیا، وہ لوگ غور سے سن لے جنہوں نے بھیک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا، خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بنا عذر کے مانگے، اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے، پورے دن کا بھی نہیں، ایک وقت۔ اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے، اور کتنا مانگ سکتا ہے ایک وقت کے کھانے کا؟ جو گداگیری کرے، مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، تو سوالیوں کو دیجیے۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، اور وہ ہیبیچول افینڈرز نہیں ہیں، وہ مجرم نہیں ہمیشہ کے، ہو گئی غلطی، خطا تھی، کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں، یوں ہی پکڑ لی گئے، ان کو چھڑا۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے۔ سالداری سمجھ، یہ سال بھر کام کرے گا، 1000 روپے بیچارہ سال بھر، یہ بھی غلامی قسم، اس کا پیسہ ادا کر دی جا کے بھائی کتنا ہے اس پہ، 50,000 یہ دے دیتا ہوں، چھوڑو اس کو، کرنے تو کچھ اور کریں گا، اور نکل کے سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے آج ہی میں نے دیکھا۔ پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا ہے، بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے، ٹھیک ہے، تو ادا کی کو جو ہے آزاد کیجیے۔ اسی طرح سفید پوش لوگ، وائٹ کالر، کون ہے معلوم ہے؟ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، سنیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو اس کی ضرورت ہے۔ مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں، دو اس کو مسکین کہتے ہیں در حقیقت، وہ مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے، لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں، مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ پتا کر سکتے ان کو خرچ کی مسکین ہے، تو مسکین ملتا نہیں، ان کو ڈھونڈ کر دینا، سمجھ رہے آپ، جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی ادارے مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت، جو مختلف دعوتی، اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں یہ بھی مستحق ہے۔ اسی طرح 10واں اور آخری، آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان، مسکین، مسافر، سارے ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا تو اس بات کا خیال رکھنا، ایک صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی، کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے، تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو دے، یہ غریب، مسافر سے جو تقوی والے۔ اب جو ہے صدقے کے تعلق سے جو ہے بعض غلط فہمیاں، اس کا ازالہ بھی کرتا چلتا ہوں، جو ہمارے پاس بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا غلط فہمیاں ہیں آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ غلط فہمیاں جو صدقے کے تعلق سے ہوتی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا، کوئی حادثہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں، مطلب صدقہ دینے کی جو وجوہات ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ جب کوئی حادثہ آتا ہے یا کوئی ایسی آفت بلا آ جاتی ہے تو لوگ صدقہ دیتے ہیں، حالانکہ حادثات میں تو صدقہ دینا چاہیے، لیکن ایکچولی صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے، حادثات میں زیادہ دینا چاہیے، لیکن ہمارے پاس صدقہ صرف تب دیا جاتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، صدقہ دو، ارے بھائی پہلے ہی دیتے رہو، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا بول کر، تو ہمارے پاس صرف ایکسیڈنٹ ہو تو ہی دینا ہے، باقی دینا ہی نہیں، اس لیے میں رکھ رہا ہوں یہ بات، ورنہ مصیبت میں تو صدقہ دینا ہی ہے، لیکن ہمیشہ صدقہ دینا چاہیے۔ دوسرا ہم صدقہ کب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور ہم بچ گئے، اس میں ایک تو ہوا اور ایک ایسا حادثے میں جانی تو بچ گئے، تو پھر صدقہ دیتے ہیں، حالانکہ صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے۔ تیسرا، کوئی آفت یا بلا میں مبتلا ہوگا تو جب صدقہ دیتے ہیں تب تو دینا ہی چاہیے میرے بھائی، لیکن صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے، یہ صرف موقع نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی موقع ہے، مصیبت، پریشانی، ایکسیڈنٹ، آفت، بلائی تو صدقہ دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا جو ہے جب کوئی بہت پیارا انسان ہے اس کی حفاظت آپ چاہتے ہیں، اللہ میرے بچے کی حفاظت کر دے، اس کے نام سے صدقہ، اچھا دوسرے کی حفاظت نہیں ہونا تو بڑا ہو گیا نا، اس کو ضرورت نہیں صدقہ، یہ نہیں ہے، صدقہ سے حفاظت کے لیے صدقہ ہمیشہ دینا یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جب کسی پہ جادو ٹونا وغیرہ بہت بیمار ہو جاتے صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صدقہ کب دیتے ہیں عموماً ہم لوگ جب کوئی عامل بابا وغیرہ بولتا ہے تم صدقہ دو تو ہی دیتے ہیں، اور بہت آئیڈیا سے بولتے ہیں ہم تو لیتے نہیں، غلے میں ڈال دو، کسی یتیم کو جاتا ہے پتہ نہیں وہی خود یتیم ہے شاید وہ، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی نہیں لیتے ہیں، بس غلے میں ڈال دو، ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں، باقی سب بہرحال اللہ چلا دیتا ہے ہمارا معاملہ، کیسا بھی ادھر ڈال دیجیے، تو جب وہ بولتے ہیں تو کرتے ہیں، ورنہ عموماً صدقے کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے برا خواب دیکھے تو لوگ صدقہ کرتے ہیں، ہم تو بہت برا خواب دیکھے صدقہ کرو، مطلب جب کوئی پریشان حال ہے تبھی کر رہے ہیں، ورنہ عام طور سے تصور بھی نہیں صدقے کا، اور گھٹیا چیزیں سوچ میں آتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے صدقہ دیتے تو اتار کر دیتے ہیں، صدقہ دینا تو انڈا، نمک، بھلاوا، مرچی، نیمبو، مرغی، کالے پر کی مرغی، الٹے پر کی مرغی، بکرا سال والا اور پتہ نہیں کالا بکرا، تو اس کو اتار کر دیتے، وار کرنا بولتا ہے، گھما کے، پتہ نہیں کیا پڑھتے لیکن گھما کے دیتے، پھر صدقہ، اور وہ صدقہ ایسا ہوتا ہے وہ انڈا وہ بھلاوا کے راستے میں آ جائے تو اٹامک بم جیسا لوگ دور دور بھاگتے ہیں، صدقے کا ہے ڈر،
عموماً ہوتا ہے مرغی اگر دکھائے صدقے کی دکھ رہی ہے آج ہفتے کو سنیچر کو چھوڑی ہوئی صدقہ، تو ایک اتار کر دیتے ہیں، یہ سنت طریقہ بھی نہیں یاد رکھی۔ اسی طرح کالی چیز کو صدقے میں دیتے اور سمجھتے اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور خاص طور سے منگل اور سنیچر، سیٹرڈے اینڈ جس کو ہم کہیں گے ٹیوزڈے کو دیتے ہیں، منگل کو اور سنیچر کو دیتے ہیں، کالی چیز دیتے ہیں اور یہ 2 دن دیتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کی چیز کو بغیر چھوئے کے دیتے ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ صدقے کا نا ادھر لاؤ، اب پتہ نہیں کیا ٹرانسفر، صدقہ مطلب بلا ٹرانسفر، بیماری ٹرانسفر، ہاتھ لگاؤ بولے تو اب بکری ہے، بکری کو بھی ہاتھ لگا رہے، آپ بکری گھر میں لا رہے، وہ ٹائل سے بکری کو چلنا ہی نہیں آ رہا، پکڑ پکڑ کے لا رہے، وہ بیچاری گر رہی پڑ رہی، نہیں لاؤ ہی بولے بیمار کے پاس، لا کے انہوں نے ہاتھ رکھ رہے، سب نہیں اٹھا رہا تو اٹھا کے رکھو، امی رکھو، ابا ہاتھ رکھ رہے، کیوں نہیں؟ بیمار ہے، آئی سی یو میں دیکھا بکریاں لے جاتے ہیں لوگ، کیوں؟ تو بولے وہ ہاتھ لگانا ہے، اس کے بغیر نہیں دینا ہے ہاتھ۔ صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگاؤ، سیدھا ہاتھ لگاؤ، پورا لگاؤ، شہادت کی انگلی تو بھی ٹچ کرو، اور پھر بولے اب صدقہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں صدقے۔ آپ کسی کو آپ دے دے بھائی صدقہ، فون پہ دے دے، آپ امریکہ میں انڈیا میں کہتے صدقہ دے دے بھائی کسی غریب کو، وہاں ملتے نہیں آسانی، ہوگی کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں۔ تو چھونا صدقے کی چیز کو، اسی طرح غلط فہمی ہوتے ہیں کہ صدقے کی چیز کو استعمال میں نہیں لایا جاتا اور لے کر پھینک دیا جاتا ہے، جیسا کہ گھر میں نئی دلہن آئی، مرغی کا چڑھاوا بولنا ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ اپروپریٹ لفظ یہی چڑھاوا، چونکہ صدقہ نہیں ہو، ایسا گھماتے لے جا کے ایسا پھینک دیتے اس کو۔ اور کچھ لوگ عورتیں گھر کی مانیٹر بھی کرتے، ہلو چل رہی کہ مرغی، ہاں بہت بلا والی ہے، بہت منحوس عورت تھی ہے، وہ مرغی ایک دم ڈھیلی پڑ گئی، نرم پڑ گئی، چلنا نہیں آ رہا اس کو، ہے نا، بکری کو ہاتھ لگاتے چلا رہی زور زور سے، ہاں بے ہوش ہو گئی، یہ بہت خوش سے چلتے، انڈا گول گول گھوم رہا تھا رکھتی سڑک پر، بولے ہاں صدقہ بہت خطرناک اتارا تھا۔ تو صدقے کی چیز کو پھینک دیتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ کئی بار ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ صدقے کی اتارے اور راستے میں مرغی کو چھوڑ دیے، انڈا اتارا گیا اور پھینک دیا گیا، یہ اتارنے کا سسٹم ہی غلط ہے۔ پہلے تو آپ صدقے میں انڈا دے سکتے کسی کو چاہے تو، کہ بھائی وہ انڈے کھاتے ہیں ان کو صدقے میں دے دیا جائے، غریب انسان ہے انڈا بنا لے گا، دے دیا جائے، مسئلہ نہیں، لیکن ہاتھ لگاتے ہیں، پھر وہ خراب سمجھتے ہیں، استعمال نہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کی چیز کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے طرف سے آپ کو صدقہ یہ چیز، تو میں کیا غریب ہے گا تو صدقہ دے رہا میرے کو، اپنے گھر کا میں اتنا بڑا فلاں ہے۔ صدقہ کبھی بھی گھٹیا چیز نہیں، صدقہ تو آپ خوشی سے، حدیث میں آپ مسکرا کر دیکھیں آپ کے بھائی کے لیے صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کی چیز کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، پوریاں بنا کے دریا میں چھوڑ کے، اور روٹیاں ڈال کے 11 دریا میں پانی میں ڈال کے کرتے ہیں لوگ۔ دیکھیے خاص دنوں میں، ایام میں، یا جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو مسجد کے حوضوں میں پہلے ڈال دیتے تھے، روکنا پڑتا تھا مسجد میں، کیا کر رہے ہیں، مچھلیوں کو کھلاتے تھے، پانی میں ڈال دینا، یہ تصورات بالکل صدقے کے اسلامی نہیں ہے، کسی کی مدد ہو۔ اسی طرح صدقے کا کھانا جانوروں کو کھلاتے ہیں، 10 کلو کیوں صدقہ جانوروں کو؟ دیکھیے جانوروں کو کھلانا یہ اللہ کا ذمہ، ہاں وہ جانور جو آپ پالتے ہیں ان کو آپ کھلائیں گے، لیکن صدقے کا نہیں، صدقہ انسان کے لیے ہوں گے، آپ اپنا کھلائیے الگ بات ہے، لیکن صدقہ 20 کلو اناج جانوروں کو آپ کھلا رہے ہیں، نہیں، انسان کو کھلا جائیں گے، وہ اللہ کا ذمہ جانوروں کو کھلانا، ہاں وہ جانور جو آپ پالتے ہیں ان کو آپ کھلائیں، ٹھیک ہے۔ تو صدقے کی چیز جانوروں کے نام پہ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح صدقے کی چیز کسی مخلوق کے نام پر کر کے دیتے ہیں، فلاں کے نام سے، ضروری نہیں، آپ کی انٹینٹ نیت کیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جانوروں کو، چیزوں کو خاص طور سے، جیسے مچھلیوں کو ہاؤس میں اتنی روٹی ڈالو اتنے دن تک، جمعے کے جا کر بعد نماز جمعہ، آج بھی لوگ چھپکے سے جو ہاؤس میں مچھلیاں ہوتی ہیں نا، آج بھی چھپکے سے وہ پاؤ ڈال کے آ جاتے، پاؤ بریڈ جو ہوتا ہے نا، بولے وہ مچھلی کھائیں گی تو 7 بریڈ ڈالے تو یہ ہوتا، مچھلیاں کھائی تو دیکھ خوش ہوتا، وہ کچھوا بھی کھا رہا اندر کا، ماشاءاللہ۔ یہ تو مسجد میں جمعہ کے دن وہ تعینات رہتے، متولی یا جو مؤذن تھے، چلو ہاضمت خراب کر چکے، وضو کرنے میں دیکھیے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہاؤس جاتے وہ روٹی کے ٹکڑے تیرتے رہتے تھے، انٹینٹ اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے، معلوم، پانی میں اور مچھلی فلاں، یہ سب صدقے کے کوئی بھی یاد رکھے پارٹ نہیں یاد رکھی، مختصر سی چند باتیں بعض مسائل کی شکل میں رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز، صدقہ دینے کا کوئی وقت نہیں، فرض صدقے کا وقت ہے، زکوٰۃ کے لیے 355 دن ہونا، 1 سال ہونا لونار کیلنڈر کے۔ اسی طرح فطرے کا ٹائم ایک فکس ہے نا، رات میں، مطلب چاند رات سے لے کر نماز عید سے پہلے، تو یہ فکس ٹائم ہے، لیکن باقی صدقہ دن میں دو، رات میں دو، صبح دو، شام دو، مرد کو دو، عورت کو دو، بچے کو دو، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کو بھی آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص وقت نہیں، لیکن انسان چاہے تو کچھ خاص وقت اپنے سہولت کے اعتبار سے بنا سکتا ہے، جیسے کہ تنخواہ ملتے ہی نکال دوں گا، میرا جب کرایہ آئے گا گھر کا تو دے دوں گا، میرے انویسٹمنٹ کا ریٹرن آؤں گا تو دوں گا، تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی فکس وقت نہیں ہے، کبھی بھی دے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ گھڑیوں کو سمجھتے صدقے کے لیے زیادہ افضل ہے اور کچھ کو سمجھتے افضل نہیں، کبھی بھی دن اور رات میں بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ کوئی بھی مالی حالت والا انسان دے سکتا ہے، صدقہ کوئی بھی مالی، غریب سے غریب دے سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کے تعلق، صحابہ میں سے سب سے غریب انسان بھی صدقہ کرتا تھا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو صدقے کی فضیلت فضائل بتائے، ہم میں سے لوگ اٹھے اور جا کر مزار میں حمالی کی، حمالی سے جو پیسہ ملا اس سے 1 سا ہم نے اناج خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر کے ہم آیا کرتے تھے۔
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقات کی فضیلت بتائی تو وہ جاتے تھے، کماتے تھے اتنا کہ وہ اناج خریدتے اور اناج کو صدقہ کر کے گھروں پر واپس. تو صدقے کے لیے مالی کوئی وہ نہیں، ہر مال والا انسان خرچ کر سکتا ہے. صحابہ میں سے سب سے غریب صحابہ بھی خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے. اسی طرح صدقہ جو ہے کیسی حالت میں دیا جائے؟ جب آپ کا کھانا پینا بھی بچوں کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد کا مال آپ صدقہ کر سکتے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ورنہ کوئی اپنا بھی لے کے کسی کو صدقہ کر. تو جب آپ کا ہو جائے لیکن اس کے لیے کوئی لمٹس بنائیے، ورنہ لمٹ لیس ہمارا معاملہ ہوگا. لمٹ بنائیے کہ جو ایک ایوریج ہوتا ہے اس کے بعد آپ صدقہ کیجیے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ضرورت سے زائد چیز کو آپ صدقہ کر سکتے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، صحابہ کے تعلق سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کر دو. سورہ بقرہ آیت نمبر 200. جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرو، جو ضرورت سے زیادہ ہے آپ بالکل خرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اسراف سے ہم اس معاملے میں بھی جو ہے اجتناب کریں، یاد رکھیں. ورنہ آج ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جب کسی کو اللہ مال دیتا ہے تو خرچ کرنا نہیں سمجھتا ہے، کبھی گھوم کے نہیں جا رہا ہے، تو کبھی جو ہے تفریح کر رہا ہے، تو کبھی پتہ نہیں چیزیں خرید کے لا رہا ہے جو صرف سٹیٹس کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں، لا کے گھر میں رکھی ہوئی. کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر آخرت کے لیے اپنا مال و دولت جمع کرے، اسراف سے ہم بچیں. اسی طرح صدقہ کتنا دینا چاہیے؟ تو انسان ایک کھجور بھی اگر صدقہ دے سکتا ہے تو ضرور دے، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1/3 آپ کی مال و دولت میں سے آپ دے سکتے ہیں، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص کی بیماری پہ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی. اسی طرح صدقہ دے کر کسی چیز کو واپس لینا چاہیے. صدقہ دے کر جو واپس لے، حدیث میں الفاظ ہے وہ ایسا ہے جیسے خے کر کے واپس چاٹنے والا. ٹھیک ہے، تو صدقہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی انسان بیماری سے قریب ہے تو وہ صدقہ کر سکتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیماری کے قریب کیا، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ صرف بیماری کے وقت ہی کرے. اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی، بیماری کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کرے، اور بیماری کے وقت زیادہ کیا انہوں تب بھی انسان کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے زندہ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں. اس کا اجر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایک شخص نے کہا میرے والدہ کے نام سے پانی کا کچھ کروں تو کہا کر کو انشاءاللہ اجر ملے گا. تو یہاں پتہ چلا میت کے نام سے بھی صدقہ جو ہے کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح صدقہ جب آپ کریں تو اس معاملے میں اس سے کوئی نیت نہ ہو کہ کچھ واپس لے. اور اسی طرح اگر صدقے کا ارادہ کوئی کرے، بہت سی بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا لیکن نہیں دے سکا تو کیا مجھ پہ کوئی کفارہ ہے؟ تو صدقے کا نفلی اگر میں نے ارادہ کیا، نفلی صدقے کا اگر آپ نے ارادہ کیا اور ارادہ بدل جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک ہے، نفلی صدقہ دینے کا ارادہ کیا لیکن نہیں دے پائے تو نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے. لہٰذا یہ چند باتیں تھیں، صدقہ کسے اور کیسے دیں. میں نے اس میں صدقہ، اس کی کنڈیشنز، اس کے چند مسائل، کس کو دیں اور کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے پاس پائی جاتی ہیں ان تمام کو رکھنے. اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیں کہ ہم جتنا ہو سکے، صدقے کے لیے مال ضروری نہیں ہو، مالدار دل ضروری ہے. تو ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ خوب اللہ کے راہ میں مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی بچپن سے بچوں کو ٹریننگ دیجیے کہ وہ صدقات کے عادی بنے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس تیار کرنا چاہیے اور خوب سے صدقہ بہرحال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اخلاص دل کے ساتھ. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، روز قیامت اس کا ہمیں زبردست اور بڑا جو ہے اجر عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.